بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ آج جس موضوع سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا غیر سیاسی ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق اس حوالے سے بھی سیاست کے ساتھ بنتا ہے کہ اس میں سیاسی فیصلوں کی مداخلت موجود ہے۔ میں گندم بحران کے خدشے کے اظہار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ جتنے بھی فارمرز ہیں، کسان ہیں، ان کے ساتھ بات کریں تو ان میں سے بیشتر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دفعہ گندم کاشت نہیں کریں گے۔ اس کی مختلف وجوہات وہ بتاتے ہیں۔ وہ پچھلا جو گندم کا سیزن تھا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پچھلے سال کس طرح سے ان کو گندم کی قیمت نہیں دی گئی جس طرح کے وہ چاہتے تھے یا جو ان کی لاگت آئی تھی، اور اس کے علاوہ بے شمار وجوہات بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی گندم کی پیداوار کے اوپر ہماری لاگت بہت زیادہ آ رہی ہے، بیج مہنگا ہو گیا ہے، کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں، پانی مہنگا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے چونکہ لاگت زیادہ آ رہی ہے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں ہماری لاگت کے پیسے بھی وصول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پچھلے سال جو اس وقت کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے باہر سے گندم منگوا لی تھی، تو جس کے نتیجے میں پھر ہماری جو مقامی گندم تھی اس کی پرائس بھی گر گئی تھی۔ حکومت اس کی یہ توجیہ بیان کرتی تھی کہ جی جو اینڈ یوزر ہے، جیسے جو غریب لوگ ہیں جو تندور سے روٹی لے کے کھاتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو سستی روٹی دی جائے، انہیں 15 روپے کی ایک روٹی دی جائے، اور جبکہ اس کے نتیجے میں جو کسان تھے وہ متاثر ہو رہے تھے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج میرے پروگرام کا حصہ ہوں گے جواد فیضی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب کا بھی ہمیں ساتھ حاصل ہوگا۔ گندم کے ممکنہ بحران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شوکت علی چدھر، جو کہ مرکزی صدر ہیں چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان کے۔ شوکت علی چدھر صاحب، بہت شکریہ ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے۔ میں جب بھی کسی کسان سے ملتا ہوں، ظاہر ہے پنجاب میں رہتے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ ایک زرعی شعبہ ہے، تو ان کی طرف سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جی اس دفعہ ہم اس طرح سے گندم کاشت نہیں کریں گے جس طرح سے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وہ مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں جن کا ذکر میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کیا ہے۔ آپ ابھی کسان بورڈ کے جو ہیں وہ رہنما ہیں، ایگریکلچر سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آخر کون سی وجوہات ہیں، کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے کسان جو ہے اس دفعہ ریلکٹنٹ ہیں اور وہ اس طرح سے یا اس جوش و خروش کے ساتھ گندم کاشت نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت گندم کی کاشت کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اب اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو محرکات ہیں نا، وہ ڈیفیشنسی آف ٹرسٹ ہے، کہ اعتماد کا فقدان ہے، کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ کسانوں کو جو معاشی نقصان پہنچایا، کسان بیچارہ ابھی تک اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکا۔ کہ اگر آپ پچھلے سال کو کہیں کہ پچھلے سال حکومت اس بات کا کریڈٹ لیتی رہی کہ ہماری کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے گندم کے کاشتہ رقبے کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے جو کمپین چلائی تھی گندم کی کاشت کے حوالے سے، اس سے کسان کی ایک تو بمپر کراپ ہوئی ہے اور کسان کے کاشتہ رقبے کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ لیکن جب خریداری کی باری آئی تو کسان پوری امید لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہماری گندم خریداری جو ہے ہماری قیمت لاگت میں منافع کے ساتھ اس کو یقینی بنائے گی۔ حکومت نے ہمارے ساتھ بھی میٹنگز کی، کسان تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہوتے رہے۔ حکومت نے خود اس کی 3,850 روپے کسان کا خرچہ جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کی، اور حکومت نے اس وقت ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی اس کا ریٹ جو ہے ہمارے منافع کو شامل کر کے اس کا ریٹ اناؤنس کرے، جو سپورٹ پرائس حکومت اناؤنس کرتی ہے۔ لیکن حکومت نے کہا کہ نہیں، ہم غریب کو سستی روٹی دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ ریٹ جو ہے زیادہ نہیں بڑھائیں گے، اور حکومت نے خود 3900 روپے اس کا ریٹ اناؤنس کیا، جس میں اس قیمت میں بھی کسان کو نقصان تھا۔ کہ کسان کے نقصان کی وجوہات یہ تھیں کہ کسان کو ڈی اے پی کھاد بہت مہنگی ملی، کسان کو یوریا کھاد بہت مہنگی ملی، جتنے بھی انپوٹ تھے اس میں ڈیزل تھا، باقی بجلی تھی ہماری، وہ چیز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ تو کسان بیچارہ اپنی جگہ وہ رو رہا تھا کہ اتنے مہنگے انپوٹس کے ساتھ میں اتنی سستی گندم کیسے بیچوں گا۔ لیکن حکومت نے کہا کہ جی ہم اس کا 3900 روپے جو اس کی سپورٹ پرائس اناؤنس کر لیں گے، لیکن بعد میں وہ خریداری سے بھی بھاگ گئے
اور نہ صرف خریداری سے بھاگے بلکہ اوپن مارکیٹ میں جب کسان کی گندم اونے پونے 2100 سے لے کر 2500 روپے میں بک رہی تھی تو حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی، اور حکومت نے کسان کا نقصان ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہی کسان حکومت کے جھانسے میں اس لیے نہیں آ رہا، اس وقت بھی کسان یہ کہتا رہا کہ ہمیں تقریباً 1000 سے لے کر 1500 روپے پر من جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو حکومت تو اس یہ کا بھی اینڈ یوزر کا بھی کیا کرے جو 15 روپے کی روٹی لے کے کھاتا ہے؟ حکومت کو اس کی طرف بھی دیکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ لوگ بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ڈی اے پی جو ہے وہ اپنے اصل ریٹ پہ واپس لے ہیں۔ جو اس کا ڈی اے پی کا ریٹ ہوتا تھا 2500 سے لے کر 3000 روپے جو ڈی اے پی کا ریٹ تھا، یہ اب 15000 روپے پہنچی ہوئی ہے۔ میری یوریا جو سی 1200 سے 1800 میں مجھے ملتی تھی، یہ ان کی قیمتیں کم کر دیں۔ یہ نام نہاد قسم کی سبسڈیاں ہمیں دیتے ہیں، یہ روز اشتہاروں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ جو حکومت کسانوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ حکومت کسانوں کے لیے کہاں کر رہی ہے؟ کسانوں کو تو کوئی ان سبسڈیوں کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو حکومت نے اب تک کے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں، وہ کسان کارڈ، وہ گرین ٹریکٹر سکیم، وہ آسان قرضے، وہ کھادوں کی قیمتوں میں کمی، وہ ادویات کی قیمتوں میں کمی اور سبسڈیز، تو یہ سب کچھ کدھر گیا؟ کوئی کھاد کی قیمت کے اندر کمی نہیں کی بلکہ کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئی زرعی ادویات کی قیمت میں کمی نہیں بلکہ وہ اضافہ ہوا ہے۔ اب کسان کارڈ جس کو کہتے ہیں یا گرین ٹریکٹر سکیم یہ ہے، اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا کسان کمیونٹی سے کہ 9 ارب روپے کا کسانوں کو ریلیف اناؤنس کر کے 200 ارب روپے کسان کی جیب سے نکال لیا گیا ہے۔ وہ جو اس کی جی ایس ٹی میں اضافہ کیا گیا، کسانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب وہ ٹریکٹر بھی پتہ نہیں کسی کو ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، لیکن آپ کو دیکھیں نا اوور آل کمیونٹی کی بات کرنی کہ اس کے اوپر معاشی پریشر کتنا بڑھ رہا ہے۔ ہماری اس وقت بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے زرعی ٹیوب ویلز میں بجلی کی کنزپشن ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ کسان بیچارے اس کا بل پے نہیں کر پا رہے۔ اس وقت بھی جو ہماری ڈی اے پی کھاد ہے یہ 13,000 کے قریب اس کا ریٹ ہے۔ یوریا کھاد اس وقت 5,000 روپے کے قریب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی قیمتیں کم کریں، ہم تو آپ کو 2,000 روپے میں گندم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر کسان گندم اگا کے بھی دے گا، اور ملک کی پہلے بھی ہم فوڈ سیکیورٹی کی ضروریات کو پورا کرتے رہے، اب بھی پورا کریں گے، لیکن آپ ہمارا بھی تو سوچیں کہ ہم اتنی مہنگے زرعی مداخل استعمال کر کے کیسے سستی گندم بیچ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا حل ہمارے پاس تو اب یہی ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، حکومت کسان کا ساتھ نہیں دیتی، تو کسان صرف اپنے لیے گندم اگائیں گے اور کسان خود اس کو کھائیں گے۔ اچھا، ایک چیز جس کی ہم لوگ کمی دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کسانوں کی بھی کوئی بھانت بھانت کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی تنظیم کس کی ترجمان ہے، کوئی مرکزی تنظیم کون سی ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کے جو ڈیزگنیشنز ہیں ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یعنی آپ کی طرف سے یا پھر کسانوں کی طرف سے بھی تو کوہیرنس اور ایک طرح سے سولیڈیریٹی اور ایک تنظیم جو کہ آپ سب لوگوں کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو لے کے چلے اور ایوانوں تک پہنچائے، اور کوئی اچھا ایمفیٹک قسم کا پروٹیسٹ ہو، وہ سامنے نہیں آ رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلے سال جب حکومت نے باہر سے گندم منگوا لی تھی تو اس سے لگ بھگ 300 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور اس کے اوپر 4 رکنی کمیٹی بھی بنی۔ تو کسانوں کی طرف سے گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، سفارشات ہیں، جو فائنڈنگز ہیں، وہ منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اچھا، یہ بات آپ کی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کسان کمیونٹی جو ہے یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ یہ 14 کروڑ اس ملک کی آبادی کا یہ 14 کروڑ بنتے ہیں۔ اب 14 کروڑ کو آپ کہیں کہ ایک ہی تنظیم جو ہے سرکاری سطح پہ ان کو ریپرزینٹ کرے، یہ ویسے بھی ناممکن ہے۔ اب سندھ کے اندر بیٹھا ہوا کسان ہے، جنوبی پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا کسان ہے، وہ اپنے احتجاج کی جو ڈیٹس ہیں انہیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ اگر وہ سب مل کے پروٹیسٹ کریں گے تو ان کے جو نمبرز بڑھ جائیں گے، احتجاج مؤثر ہوگا۔ نہیں بالکل، یہ ایسے ہوتا رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی کسان تنظیمیں آپس میں مشترکہ لاہے عمل کے تحت مشترکہ احتجاج کرتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پہ کسان تنظیمیں وہ اپنی، اب بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، آپس میں ہماری ڈائیلاگ ہیں، کوئی آپس میں کسی کا کوئی رفت نہیں ہے کہ کسان تنظیموں کی آپس میں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے۔ ہم تو سارے ایک ہی پیج پہ ہیں، ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں۔ ہم سب کا ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ملک کی جو اصل شناخت ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک زرعی ملک ہے وہ بحال ہو۔
اور اس ملک کا جو کسان طبقہ ہے اس کے مسائل حل ہو گئے. تمام کی تمام تنظیموں کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ سب ایک ایجنڈے پہ متفق بھی ہیں اور مشترکہ احتجاج کی تحریک بھی پہلے بھی چلاتے رہے ہیں اور اب بھی چلیں گی. ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے بیچارہ کسان اب اس کے پاس کوئی ہتھیار تو ہے نہیں, وہ نہتا کسان ہے, وہ اپنی کھیتی باڑی کرے کہ حکومت کے احتجاجوں کے اندر مصروف رہے کہ حکومت تو آئے دن نہیں. اگر اس سال یہ ہوتا ہے کہ اس سال جو گندم کا سیزن شروع ہونے والا ہے جس میں اب اس کی بوائی کا عمل جاری ہے, تو جو پنجاب کی جو ضرورت کے مطابق گندم کاشت نہیں کی جاتی تو حکومت پچھلے کے سال کی طرح باہر سے منگوا لے گی. تو منگوا لیں, ہم تو کہتے ہیں منگوا لیں اگر انہیں سستی ملتی ہے. یہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں, یہ ملکی زر مبادلہ کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ یہ شوق پورا کر لیں. نہ پچھلے والوں کو کسی نے آج تک پوچھا کہ جنہوں نے اس وقت اس ملک کی کمر کے اندر چھرا گھونپا تھا اور ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو تباہ کیا تھا, وہ حکومت کر رہے ہیں نا اس ملک کے اندر. یہ بھی ہمارا ایک احتجاج ہی ہے, اس کو بھی ہم اپنا احتجاج کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل آپ کے فصلیں کہنے پہ کون یہ کون قدم سی نہیں ہیں لگائیں جس گے. کی طرف کسان اس طرف یعنی جا رہے ہیں اور ان کی بوائی کر رہے ہیں؟ گندم کی متبادل فصلیں, گندم کے متبادل فصلوں کے طور پر دیکھیں حکومت تیلدار اجناس کا خود بھی کمپین چلاتی رہی ہے, کسان بھی اس طرف شفٹ ہو گئے ہیں. اب کسان جو ہے وہ فصلیں اگا رہا ہے جس کا اس کو نقد آور فصلیں پیسہ مل جاتا ہے, مارکیٹ سے جا کے اس کو بیچتا ہے اور پیسہ مل جاتا ہے, اس کو نقصان نہیں ہوتا. تو وہ کسان کماد لگا رہا ہے, کسان کا تیلدار اجناس کو اگا رہا ہے, کسان چارہ جات لگا رہا ہے. صرف یہ ہمارا ایک احتجاج ہے کہ ہم حکومت کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہر مشکل وقت میں کسان جو ہے وہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے اندر اپنا رول پلے کرتا رہا. حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ خود ریٹ اناؤنس کر کے اپنا اس سے بیک فٹ پہ جاتے, یہ بٹرے کرتے کسانوں کو, کسانوں کے ساتھ دھوکہ دیتے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے تو بیسیکلی کسانوں کو دھوکہ دیا کہ اب یہ دیکھیں کہ ہماری گنے کی فصل اب اس وقت بالکل پک کے تیار ہے, اس کی کریشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے, لیکن حکومت کہتی ہے کہ جی ہم اس کا انڈیکیٹو پرائس جو ہر سال اناؤنس کرتی ہے, قانون موجود ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کی انڈیکیٹو پرائس اس سال اناؤنس نہیں کریں گے. اب اگر ان کے کہنے پہ ہم دوبارہ گندم لگا لیتے ہیں کہ جی ملک کی ضرورت ہے, ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے, تو کل کلا ہم سے یہ کہیں کہ جی ہم نے تو باہر سے سستی گندم مل گئی تھی تو ہم تو وہاں سے لیں, آپ کی گندم ہم خریدتے نہیں, ہم کدھر جائیں گے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا یعنی جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ذمہ وزیر دار خوراک کلیئر ہے, کٹ چیف ہمارا منسٹر فوڈ صاحبہ ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی کلیئر کٹ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور ہمارے جو منسٹر فار ایگریکلچر اور فوڈ ہے, یہ اس کے بنیادی ذمہ دار ہیں. انہیں ریئلائز کرنا چاہیے اس فیکٹ کو کہ یہ کسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نہ صرف کسانوں کا مسئلہ ہے بلکہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. وہ کسانوں کے ساتھ دیکھیے اب تو بہت ساری بوائی ہو چکی, بہت سارا یعنی لوگوں نے فیصلے کر لیے ہوں گے کہ وہ کیا بوئیں گے کیا نہیں بوئیں گے, تو اب وہ کیا کر سکتی گورنمنٹ؟ نہیں ابھی دیکھیں نا, ابھی یہ دسمبر تک 15 دسمبر تک, یہ اصل میں تو گندم کی جو بجائی کا آغاز ہے نا وہ 15 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک ہوتا ہے. یہ تو ارلی کاشت کچھ لوگوں نے کر لی اور کوئی بہت زیادہ نہیں ابھی تک ہوئی. ابھی تک 10 سے 15% گندم کی بجائی ہوئی ہے, باقی گندم ابھی رہتی ہے جس کی ہر سال, کیونکہ گندم کی بجائی کا 15 نومبر کو شروع ہوتی ہے اور 15 دسمبر اور اینڈ دسمبر تک یہ چلتی رہتی ہے. حکومت اس وقت بجائے کسانوں کو ان کا اعتماد بحال کرنے کے, کسانوں کے لیے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے, حکومت کہتا ہے جی اگر کسان گندم نہیں لگاتے تو ہم سرکاری زمینوں پہ گندم کاشت کر لیں گے. تو ہم کہتے ہیں کر لیں, اگر آپ کے پاس اتنی آپ کسان دشمنی پہ اتر آئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو پھر آپ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. لیکن بات تو یہ تھا کہ کسانوں کے اندر جو آپ نے اعتماد کھو دیا ہے, جو کسانوں کے اندر آپ نے اپنی پوزیشن کو ویک کیا ہے, آپ نے اس کو بحال کرنا ہے. تو پھر آپ کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت کم از کم سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیں, یہ اعلان کر دینا کہ ہم کسانوں سے اس ریٹ پہ گندم خریدیں گے. وہ جو جعلی قسم کی سبسڈیاں دے رہے ہیں, اگر انہیں عوام کا واقعتاً خیال ہے تو وہ جو جعلی قسم کی سبسڈیاں کسان کا ٹریکٹر سکیم اور اس طرح کی سکیموں کے اندر دے رہے ہیں, وہ اس میں دیں کسانوں کو کہ جی ہم کو اتنی آپ کو انڈیکیٹر پرائس میں اتنا حکومت آپ کو دے گی, آپ گندم لگائیں, غریب کو سستی روٹی فراہم کریں. اچھا, سینٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, ایک گندم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, اور اجمل ولی خان اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو اس کمیٹی نے بھی کسی کسان تنظیم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو اپروچ کیا ہے تاکہ کسانوں کے جو تحفظات ہیں ان کو سنا جا سکے؟
یہ اس حکومت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں, یہ اپنے کچھ کٹ پتلیوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کسانوں پہ. جو کسانوں کے حقیقی نمائندہ وہ سارے اس وقت احتجاج پہ ہیں. سب نے احتجاج اناؤنس کیے ہوئے ہیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے, ہم سے یہ گنا نہیں خرید رہے, اس کی انڈیکیٹر پرائس نہیں دے رہے, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں گندم لگائیں, گندم کی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کر رہے. تو ان کمیٹیوں کا کیا فائدہ جب آپ کے اوریجنل سٹیک ہولڈر ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب. ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن زراعت کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے ایک طرح سے. سیف صاحب, اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ہماری اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو سنا ہے, اور ہماری یعنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ کسان جو ہیں وہ دوسری فصلوں کی طرف اب جا چکے ہیں, اس کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ گندم نہیں بوئیں گے, دیگر فصلیں بوئیں گے جن میں آلو ہے اور باقی ساری کراپس ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان بھائی, میں اس سچویشن کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف دیکھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے فوڈ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی جتنی امپورٹنٹ ہوگی ہے تمام ملکوں کے لیے, اور جو آگے آپ کو فصلوں کے حالات نظر آ رہے ہیں, جبکہ دنیا کوسٹل بیلٹ میں فصلوں کے بغیر ہے, بے شمار ملک ڈیزرٹ میں ہیں, ان کی فصلیں ہوتی ہی نہیں ہیں, اور گندم ابھی تو چند ایک ملکوں میں ہو رہی ہے, بہت زیادہ ملکوں میں نہیں ہو رہی. آپ کے تمام لوگ گندم کھاتے ہیں, 24-25 کروڑ گندم کھاتے ہیں. اور یہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ گندم کو, پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسانوں کو آپ نے بے شمار انتظار میں رکھا, تاریخیں دیتے رہے, کبھی کہتے رہے نمی کم ہے, کبھی کہتے رہے ہیں کہ ابھی فنڈ نہیں آئے, کبھی آپ نے اپنے سینٹر کھول دیے, آپ کے پاس باردانہ بھی پہنچ گیا, اس کے بھی آپ نے پیسے خرچ کر دیے. جب ساری تیاری کر بیٹھے تو پھر گورنمنٹ نے ایک عجیب سا فیصلہ کر لیا. اپنی پہلے والی جتنی کمٹمنٹ تھی کہ 3,900 کی خریدیں گے, اس کو پسے پر ڈال کے, تو میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑی سی سمارٹنیس زیادہ ہی کر دی فارمرز کے ساتھ. آپ یا تو پالیسی اپنی ویلنٹ ٹائم اناؤنس کریں اور کہیں جی کہ ہم نے نہیں خریدنا, تو کسان کی اپنی وراثت کی زمین ہے, ذاتی زمین ہے, وہ لگائے گندم یا نہ لگائے. آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ کسان سے نہیں خریدنا چاہ رہے تو نہ خریدیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسان سے آپ مہنگی خرید رہے تھے پہلے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگی آپ نہیں خرید رہے تھے, آپ جو امپورٹ کر رہے تھے, جو فارن کرنسی خرچ کر رہے تھے, اور جو آپ کو ضرورت نہیں تھی, گندم آپ کے گوداموں میں پڑی ہوئی تھی. اور یہ اس وقت بھی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھا کہ جو گندم امپورٹ کی گئی وہ اس ملک کا نقصان کیا گیا, ملک کے قیمتی فارن ایکسچینج کو ضائع کیا گیا. گندم ادھر کسانوں کو چھوڑ کے یوکرین سے منگوائی گئی, اور یوکرین کی گندم اس وقت جنگ زدہ تھی, اس کے اندر ہر قسم کے ایکسپلوسیو کے امپیکٹ تھے, اور باوجود اس کے لوگوں نے منگوائی. اس کی کوالٹی ویسے ہی پاکستان کی گندم سے کم ہے, اس کی لیکن کرنل صاحب ہم نے دیکھا کہ جیسے گندم کا سیزن ختم ہوا تو یہ ایشو بھی ختم ہو گیا. اور میں شوکت علی چدر صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کی آواز تو ایوانوں تک نہیں پہنچی, اور آپ بھی یعنی گندم کی بوائی کا عمل جاری ہے اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گندم بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اس ایشو کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے, اخبارات اس کے اوپر نہیں لکھ رہے ہیں. تو جو ایک میڈیم ہوتا ہے کہ کسان کی آواز حکومت تک پہنچاتا ہے, حکومت کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس حوالے سے کسانوں کو وہ اویئر کرتا ہے, تو اس کا بھی فقدان دکھائی دیتا ہے. میں عرض کروں, میڈیا کی خاموشی تو سمجھ آتی ہے, وہ بیچارے اشتہارات کے لیے گورنمنٹ کے پالیسیز کا ساتھ دیتے ہیں, دیں, مگر اس حد تک نہ دیں کہ جب نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہوگی, ملک دیوالیہ ہوتے ہوتے بچایا گیا بڑی مشکلوں سے, آپ کوئی ایسا فیصلہ کر لیں گے جو کر چکے ہیں آپ آلریڈی. اور آپ نے نہ صرف, میں نے اس وقت بھی گزارش کی بار بار پروگراموں میں آ کے, اور میں نے چیف منسٹر کو بھی اور سب کو یہ عرض کرتا رہا کہ یہ جو آپ نے ابھی گندم خریدنی بند کر دی ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسان جو ہیں
یہ کہیں نہ کہیں ان کا گزارا کیسے گزارا ہوگا؟ آپ کے ایک صوبہ 4,000 روپے میں خرید رہا ہے، پاسکو آپ کا 3,900 پہ خرید رہا ہے، اور محکمہ خوراک پنجاب نہیں خرید رہا. تو جو لوگ محکمہ خوراک پنجاب کے کھاتے میں آتے تھے وہ تو مارے گئے. گندم ان کی 2,500 روپے میں گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور چوہے کھا رہے ہیں اور سسری پڑی ہوئی ہے، کوالٹی اس کی کم ہو رہی ہے. ذمہ دار ہر دن جو ہے وہ چل رہے اور مقروض ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کرن صاحب، حکومت اس حوالے سے کچھ ریگولیشنز بھی لے کے آئی تھی کہ جی ایک صوبے سے گندم جو ہے وہ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتی، اور اس کے ایک سرٹن کرائیٹیریا متعین کر دیا تھا، کچھ سرٹیفکیٹس لینا اور کچھ پرمٹس لینا. کرو گندم آپ نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی منع کی، آپ نے گندم سٹور کرنے سے بھی منع کیا، آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کہ انتظامیہ کر سکتی ہے یا پولیس کر سکتی ہے. پرچے بھی ہوئے، اگر کسی نے گندم بیچی کسی بہتر قیمت پہ اس کے پرچے بھی ہوئے. آیا یہ طریقہ ہے روٹی سستی کرنے کا؟ اگر کسی سائنسدان نے اور رستوں نے آپ کو یہ فارمولہ دے دیا ہے کہ کسان کو مار دو اور تندور کی روٹی سستی کر دو، تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے نیکسٹ ووٹ بینک پہ کیا اثر پڑے گا. دوسری بات کہ اس وقت جو آپ کی گندم بجائی کی جا رہی ہے، کس نے مجھے آپ کا کوئی مانیٹری سسٹم ہے پنجاب میں؟ میں نے پیچھے سنا تھا ایک بڑے کمپیٹنٹ قسم کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ انٹیلیجنس کے آپ نے ذمہ داری دی تھی، ان کو مانیٹرنگ کی، انسپیکشن کی، اور کافی کچھ ان کو اکٹھا کر کے سارے محکمے دے دیے تھے. تو کدھر ہے ان کی رپورٹ؟ میں جب چیئرمین پی ایم انسپیکشن کمیشن تھا، ہم تو روز سمری لکھتے تھے پرائم منسٹر کے لیے اور اس وقت مریم بی بی کے لیے، جو کہ اور کسی معاملے کو درگزر نہیں کرتے تھے، نوکری نہیں بناتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آپ پڑھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. ناراض ضرور ہو مگر نیشنل انٹرسٹ ان کو پتہ چلے کہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حکومت کا یہ والا معاندانہ رویہ کیوں ہے؟ مطلب اسے ظاہر ہے کہ اسے اپنا جو رجیم ہے وہ پورا کرنا ہے، اسے ملک کے اور خاص طور پہ اس پروونس کے جتنے بھی عوام ہیں ان کے معاملات کو دیکھنا ہے اور ان کی مشکلات کو کم کرنا ہے. تو ایسا پھر کیوں، یعنی اس طرح کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی ہے، ریسرچ کا فقدان ہے، مانیٹرنگ کا فقدان ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان ایکسپیرینس لوگوں کو کا جمگٹا اکٹھا ہو گیا ہے. تو آیا یہ میں کس بات کو، اتنے اچھے کام چیف منسٹر اور میاں نواز شریف بڑی ہمت سے، بڑی کوشش سے انہوں نے پنجاب کے بجٹ میں اور پنجاب کی باقی چیزوں میں اور الیکٹرک بس میں سمجھ لیں آپ، باقی کافی چیزوں میں اچھے کام کیے ہیں. مگر پتہ نہیں یہ فارمرز کو کیوں اپنے دشمن سمجھنا شروع ہوئے، میری سمجھ سے باہر ہے. ابھی اس وقت گراؤنڈ میں آج بھی اپنے ایگریکلچر فارم سے کوئی 10-15 دن رہ کے آیا ہوں، تو میں آج کی خبر یہ ہے کہ آپ کی جہاں گندم لگا کرتی تھی وہاں آلو لگے ہوئے ہیں، آلو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں، ان کے وپاری منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جا کے چیک کریں آپ تلونڈی میں، افغانستان سے آیا ہوا ہے وہ سینٹرل ایشین. ذرا اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے جو بات کی کہ یہ معاندانہ رویہ کیوں ہے. یہ معاندانہ رویہ وہی ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے پبلک میں خطاب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کسان مافیاز ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس گراؤنڈ پہ کسان کو مافیا کہہ دیا اور کسان کی یہ تذلیل کیوں کی گئی. دوسری بات جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ اگر اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان ہیں وہ انہی محترمہ کے سگے چچا ہیں اور اسی بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے دور حکومت کے اندر وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے رہے اور ہم ان کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹجک ریزرو گندم کے حوالے سے مینٹین کیے اور واحد وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ جنہوں نے 3 سال کے اسٹریٹجک ریزرو مینٹین کیے تھے. کسانوں سے گندم انہوں نے لگوائی بھی، بجائی بھی کروائی اور کسانوں سے گندم کی خریداری بھی کروائی. اور اسی صوبہ پنجاب کے اندر کیونکہ یہ بڑا صوبہ ہے، اسی نے ہی پورے ملک کو گندم کی فراہمی اسی بڑے صوبے سے ہونی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم پابندیاں لگا دیں کہ کوئی کے پی کے والے ہمارے دشمن ہیں اور بلوچستان والے دشمن ہیں. انہوں نے بھی اسی صوبے کی اگائی ہوئی گندم کھانی ہے، کیونکہ ان کی اگائی چیزیں اگر ہم کھاتے ہیں تو انہوں نے ہماری اگائی ہوئی گندم کو کھانا ہے. تو یہ بھی کوئی پالیسی کو مناسب اور درست نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی ہم نے ان کو گندم پرووائڈ نہیں کرنی.
یہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور ٹھیک نیشنل ہے ٹھیک انٹرسٹ ہے میں ہے ٹھیک کہ ہے اس بڑے صوبے شوکت کا صاحب کسان تھینک یو جو ہے ویری مچ فار جوائننگ اس. کچھ عرصے سے ہم اپنی پالیٹکس کے اندر ایک رویہ دیکھ رہے ہیں جو کہ عدم برداشت کا ہے، اور وہ محض اس وجہ سے جنم لے رہا ہے کہ کچھ لوگ جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس اختلاف کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، اور اس اختلاف کی بنا پر آپ اس کی جان لینا چاہتے ہیں، آپ اس کی عزت اچھالنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ضرب لگانا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. کل بھی ایک اسی طرح کا واقعہ لندن کے اندر پیش آیا ہے. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں. وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہاں ایک پاکستانی موجود تھا جس نے خواجہ آصف کی جو ہے وہ ویڈیو بنانی شروع کر دی اور اسے گالیاں دینا شروع کر دیں. وہ ان کے پیچھے بھاگا اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک چھری ہے، چاقو ہے، میں اس سے آپ کی جان لے سکتا ہوں. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پولیٹیشنز کو اپنی جان بچانا پڑی ہے. اسی واقعے کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں لائن پر جواد فیضی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب کا ہمیں ساتھ حاصل ہے. سیف صاحب، یہ کیسا رویہ ہے؟ ہر ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور ہر سیاسی جماعت کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، کچھ سے آپ اختلاف کرتے ہیں، کچھ سے آپ سہمت ہوتے ہیں، مگر ان اختلافات کو اس نہج کے اوپر لے جانا کہ مخالف جو آپ کا امیدوار ہے، جو اپوزیشن ہے یا اس کے مخالف پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ ان کا آپ گھر سے باہر نکلنا اور ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کو آپ ضرب پہنچاتے ہیں، ان کی جان لینا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. رمضان بھائی، دنیا کے کسی قانون، کسی ضابطے اور کسی اصول میں کسی بھی سٹیزنز کو کسی بھی ایسی حالت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سٹیزن کے اوپر حملہ آور ہو، ان کو ہراس کرے، ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگے، ان کو دھمکیاں دے جان مار سے لینے کی، اور پھر ایسے لوگوں کو کہ جن کا باپ بھی بڑا ہی سینئر اور بڑا ہی مدبر قسم کا سیاستدان تھا، خواجہ سفدر کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر یہ خواجہ آصف صاحب بھی جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اور ان ٹاپک پہ کرتے ہیں جو نیشنل ایشوز کے ہوتے ہیں. اگر وہ محکمہ ڈیفنس میں یا کسی اور منسٹری میں یا وابڈا میں انہوں نے ذمہ داریاں دی کی تو وہ ذمہ داریوں میں ایسن بھرا ہوئے، ان پہ آج تک کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگا یا ان کے اوپر کوئی فیورٹزم یا کسی اور چیز کا چارج. تو ایسے بندے کی عزت کرنے کی بجائے اس کے پیچھے آپ اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی گھٹیا پن اور بڑا ہی بہت ہی قابل اعتراض رویہ ہے، اور یہ کوئی بھی آنریبل پاکستانی یہ کرنا مناسب نہیں سوچے گا، کبھی کرے گا نہیں. پھر ایک ملک کی اپنی عزت ہوتی ہے، ملک کا احترام ہوتا ہے، ملک کی نیک نامی ہوتی ہے. سیف صاحب، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں وہ ایک طرح سے ایک ملک کے سربراہ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یعنی مختلف سیاسی جماعتیں پارس میں آتی رہتی ہیں، تو یہ جو اوپینین لیڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں، یہ ایک طرح سے ان کی جو پبلک ہوتی ہے، ان کی جو عوام ہوتی ہے، ان کے جو سپورٹرز ووٹرز ہوتے ہیں، تو انہیں ایک طرح سے کوئی ٹیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مورالٹیز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی ہے یا اس کی جو لیڈرشپ ہے، یہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے. اور آف کورس ہم یہ یعنی کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح کی زبان وہ جلسوں کے اندر استعمال کیا کرتے تھے اس طرح کی ہمارے ہاں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو ان کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے نہ صرف اپنی غلطی کو تسلیم کریں بلکہ آگے سے عہد کریں کہ ہم اس طرح سے یا اس لہجے کے اندر بات نہیں کریں گے. عمران صاحب، ان کی 100% ذمہ داری ہے. اپنی پارٹی کا ڈسپلن، اپنی پارٹی کا نظم و نسق، اپنی پارٹی کی کوالٹی آف ورکر، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اخلاقی طور پہ بھی اور ان کو سماجی طور پہ بھی اور ان کو ہر طریقے سے ان کو ایک ماڈل اس قسم کا شیپ کریں کہ جس سے لوگ پی ٹی آئی کے ورکر کی عزت کریں.
ना मुल्क के ठीक है। अंदर उनकी इज्जत है, ना ठीक है उनके साहब कल्चर साहब, की ठीक इज्जत है, ठीक है, आपका ना पॉइंट आ मुल्क से बाहर उनकी गया। इज्जत है। जवाद फैजी साहब, कल का आपने देखी होगी वीडियो जो गर्दिश कर रही है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, जिसमें ट्रेन के अंदर एक लड़का उनका पीछा कर रहा था, धमकियां दे रहा था, उनको गालियां दे रहा था। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले हाल ही में जो काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, और उससे पहले बेशुमार वाकयात। तो ये क्या रवैया है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब तो वो कहते हैं ना कि ये जो है जितना कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मेरा ख्याल है ना अब शर्म रह गई है ना हया रह गई है। और जिस तरह ये बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम मजीद दागदार कर रहे हैं, जिस तरह बदनामी का बायस बन रहे हैं, जिस तरह ये साबित कर रहे हैं कि वो जो इल्जाम हम पे लगते हैं कि हम शायद बहुत बड़े शिद्दत पसंद हैं और फटाफट गुस्से में आते हैं, बर्दाश्त हमें नहीं है, तो ये सारा कुछ उनके सामने रख रहे हैं और बीच चौराहे के हंडिया फोड़ रहे हैं और अपना आप तो दिखा ही रहे हैं। अब हैरान कुन बात ये है ना कि यहाँ पे आप बात करते हैं कि जी एहतजाज करेंगे, और यहाँ पे बात करते हैं जी हम जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे, हमलावर हो जाएंगे। 17 दफा गजनी हमलावर हुआ था, तो अब हम भी जो है वो हमला 2 दफा हमने किया है। फिर आप देखें हर में मदीना तक नहीं बख्शा गया। फिर आप देखें लंदन की सड़कों पे जिस तरह तमाशे लगाए गए, और आपने खुद जिक्र कर दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का। अब मुझे बताया ना कि ये क्या साबित क्या करना चाहते हैं। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आती कि उन ममालिक में, चले यहाँ तो आपने कल्चर को फरोग दे दिया बदतमीजी के ओए तोए के, वहां पे आप क्या कल्चर दिखाना चाहते हैं, क्या तरबियत दिखाना चाहते हैं, और किस किस्म की तरबियत दिखाना चाहते हैं, जहां पे आप किसी को टच नहीं कर सकते, जहां पे आप अगर घूरे भी साहब, तो इनमें से कोई किरदार तो कैफरे किरदार तक पहुंचे तो बाकियों को इबरत हासिल हो। यकीनन पहुंचना चाहिए, इसमें हम देर है। असल इशू ये है कि फौजी कोर्स की बात हो तो फिर भी मुंह चढ़ा लिए जाते हैं, जल्दी जल्दी ट्रायल की बात हो तो गुड टू सी यू के तासुरात हमें मिलते हैं, मर्सिडीज भिजवाई जाती है, गम गुस्से का इजहार किया जाता है, सास मोहतरमा से डरा जाता है, अहलिया मोहतरमा की ख्वाहिशात से पूरा उतरने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ तो ये चक्कर चल रहा है। काश के सारे रिश्तों पे सबसे मुकद्दम हो तो वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तानियत हो, रेड लाइन ये हो। लेकिन जब हमने दौले शाह के चूहे बना दिए, कड़े डाल दिए, और ना वो सोचने की और ना समझने की सलाहियत रखते हो, तो फिर सड़कों पे यही तमाशा होगा। शेख साहब देखिए, बैरून मुल्क में बार बार जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ तो ओए का कल्चर किया गया, उसमें उलमा भी शोला बयानियां दिखाते हैं, उसमें हजरत साहब भी दिखाते हैं, सियासतदान भी दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, जो कि गलत है। लेकिन बैरून मुल्क तो अगर 2 दफा मैंने आपको घूर लिया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, क्यों मुझे घूर रहे हो। लिहाजा वहां के कल्चर में जाके अपना आप दिखाना और यहाँ से वहां जाके झूठ पे मबनी सियासी पनाह के केसेस करना और पाकिस्तान को पहले उस सूरत में बदनाम करना और खुद को मजलूम साबित करना, कागजों में देख लीजिए। और दूसरी बात यह कि वो मामले लगते हैं पाकिस्तान के, हाँ वो तारकीन वतन जो अरब इमारात में, सऊदी अरब में या दीगर ममालिक में कमाई करने गए हुए हैं, ज़र मुबादला भेज रहे हैं, जिन्होंने नेशनैलिटी ले ली है, जिन्होंने बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर पहले मलका और अब शाह का जो है वो हलफ उठा रहे हैं कि अगर ये चूजन कंट्री मेरी मदर लैंड पे हमलावर होगा तो मैं इसका साथ दूंगा। ऐसे हलफ देने वाले, ऐसे पासपोर्ट रखने वालों का क्या काम है वो पाकिस्तानियत की बात करें और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करें, शहदा की तज़हीक और तौहीन करें, यहाँ के बारे में बदनामियां पैदा करें, हमारे जो शख्सियात है बैरून मुल्क गई हुई उन पे हमला आवर हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि इनको मौत भी नहीं आनी महात्मा को तब तक जब तक हरम मदीना का मामला अल्लाह ताला ने पूरा नहीं किया। ठीक है, जवाद फैजी साहब आपका बेहद शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।